علیکم حضور. حضور میرا سوال تھا، ریسنٹلی آپ کے پیس کانفرنسز میں آپ نے آئسس کے بارے میں کافی ایکسٹینسو باتیں کی ہیں. اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ویسٹرن کنٹریز اپنی پاور استعمال کریں تو ان کو کچھ دنوں میں روک سکتے ہیں. ریسنٹلی ایک نیوز آرٹیکل نے بھی کہا تھا کہ رف ایسٹیمیٹ ہے کہ ان کو 10 سال لگ سکتے ہیں وائپ آؤٹ ہوتے ہوئے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اور جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ اپنی فل پاور اس وقت یوز نہیں کر رہے، جو لگتا ہے جتنی ان کے پاس پاور ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، تو کتنا لگتا ہے کہ انہوں نے کتنی دیر رہنا ہے، اور کیا اس کے ورلڈ وار کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے؟ وہ تو لنک ہو گیا، ورلڈ وار تو ہوگی، 4 ملکوں میں تو اکٹھی جنگ ہو رہی ہے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنی دیر رہیں گے، لیکن اب تو ان کے جو لکھنے والے ہیں یا تھنک ٹینک والے ہیں یا بعض پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں ان کے، بلکہ یو این نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا تھا کہ ہمیں ان کے فنڈنگ کو ختم کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ زور اس پہ دینا چاہیے. ٹھیک، اور اس پہ جب ہم کریں گے تو ان کے پاس فائنینسز نہیں ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے. اب سینکشن لگاتے ہیں دنیا پہ، ایران پہ سینکشن لگا، اس کی اکانومی کو فرق پڑا، رشیا کے اوپر سینکشن لگائی ہیں، اتنا بڑا ملک ہے اس کے باوجود فرق پڑ رہا ہے. تو آئسس کے جو انہوں نے ویل اپنے قبضے میں کر لیا، آئل ویلز، اس پہ سینکشن لگ جائے اور یہ پتہ ہو کہ یہاں سے باہر نہیں جانا. آخر کوئی یہ تو نہیں کہ بوتلوں میں بند کر کے کریٹ ڈال کے اپنی کار کی بوٹ میں رکھا اور لے گئے تو تیل بیچ دیا. آخر آئل ٹینکر آتے ہیں نا بڑے بڑے سمندر میں، وہاں تک لے جاتے ہیں، کروڈ آئل بھی جا رہا ہے تو جہاں جا رہا ہے پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اگر سینکشن ہوں تو روک دو، رستے روکے جا سکتے ہیں، سمندر کے بھی روکے جا سکتے ہیں، ہر جگہ کے روکے جا سکتے ہیں، بلاک کیے جا سکتے ہیں. پھر فنڈنگ ان کی کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر یہ جو ڈالر یا ہارڈ کرنسی خرچ کر رہے ہیں نا، ڈالر یا یورو اور یا پاؤنڈ، یا پھر بیسیکلی ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہے عموماً، تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ آخر بینکوں کو نہیں پتہ کہ ان کی کہاں سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے؟ ہوتا ہے نا پتہ. تو یہ سارے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں. پھر یورپین ملک ہیں بعض ایسے جو انڈر ہینڈ ان سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، آرمز اینڈ ایمونیشن بناتے ہیں، وہ ان کو دیتے ہیں. ان کے پاس کون سے آرسنل انڈسٹری ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہوں؟ کوئی نہیں ہے نا، سب خریدتے ہیں نا باہر سے. تو یہ تو ان کی اپنی پیداوار ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملک اس طرح لڑتے رہیں تاکہ کبھی مسلمانوں میں ترقی نہ ہو. ابھی جو ملک ترقی کرنے لگتا ہے، اگر وہ ان کی باتوں کو جتنا وہ ڈکٹیٹ کرانا چاہتے ہیں نہ اس پہ عمل کرے تو وہاں فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ورلڈ وار تو ایک لحاظ سے اس لیے بھی شروع ہے کہ وہ سعودی عرب جو جا کے دخل دے رہا ہے یمن میں، اس پہ ان کو امریکہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. ٹھیک، حالانکہ وہ بھی دخل اندازی غلط ہے. اور وہاں اگر ڈیموکریسی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رائٹس ملیں، تو سیریا والے بھی یہی چاہتے تھے. ان کے پھر ریبلز کی کیوں نہیں مدد کرتے؟ وہاں وہ جو قبیلہ ہے کیا کہلاتا ہے، حوثی ہیں، حوثی ہے نا، وہ جو ہیں ان میں سے اکثریت شیعوں کی ہے. ان کی پھر مدد کرنی چاہیے، بجائے ان کو مار رہے ہیں. تو یہاں انصاف کہیں نہیں. انصاف کرنا چاہیں تو ریزولوشن پاس کر دیا یہ انہوں نے کہ یہ ہونا چاہیے، نہیں تو یہ ہوگا. تو جب تک یہ ایڈ کرتے رہیں، اس کو ادھر بھی دیتے ہیں ادھر بھی دیتے ہیں، اس کو بھی فیول کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، دونوں لڑتے رہو آپس میں، ہم فائدہ اٹھائیں. حالانکہ فائدہ ان کو نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی ان کے ملکوں میں بھی جائے گی اور ورلڈ وار کا چانسز ہیں اور ہو رہے ہیں. یورپ میں تو ہو گیا نا شروع، یوکرین میں کچھ عرصہ تک سیز فائر رہی ہے، اب کل پرسوں کی خبر تھی کہ دوبارہ شروع ہو گیا وہاں.